وہ لوگ جو سخت کام کرتے ہیں روزے کی حالت میں، مزدور ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں گرمی میں سردی میں، مثلا حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھنا ایسا کام کرنے میں مانع ہو، کام نہیں کر سکتا وہ، اگر روزہ رکھے کام نہیں کر سکتا، ایسا کام جس پر اس کا امرار معاش ہے، گزران زندگی اسی پر منحصر ہے، یعنی اگر نہ کمائے یعنی کام نہ کرے رمضان المبارک میں تو وہ نہیں کھا سکتا، بچوں کو نہیں کھلا سکتا، امرار معاش ہے، گزران زندگی اسی پر منحصر ہے۔ مثلا روزہ رکھنے سے کمزوری ہوتی ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا، وہ کام جو ضروری ہے اس کے لیے کرنا، بچوں کو اسی سے کھلانا ہے، اس کے بغیر پھر زندگی نہیں گزر سکتی، تو روزہ باعث کمزوری ہے اس کے لیے، یا پھر باعث تشنگی ہے، پیاس لگتی ہے اسے اور ناقابل تحمل بھی کام نہیں کر سکتا، زیادہ پیاس لگتی ہے کام نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ اگر کام کا چھوڑنا، تو کام نہ کرے روزہ رکھے، یا اس کی جگہ کوئی اور کام کرے، یہ جو سخت کام ہے اسے چھوڑ دے، کوئی ہلکا سا کام کرے اگر یہ ممکن ہو، یا کام کو چھوڑ دے روزہ رکھے اور کسی دوسری چیز سے اگر زندگی گزار سکتے ہی، ایک مہینہ گزارے، یا کوئی ہلکا سا کام کر سکتے وہ کرے اور روزہ رکھے۔ اگر قرض کر سکتا ہو یہ شخص جو ایک مہینے کے لیے کسی سے قرضہ لے کر زندگی گزارے، روزہ رکھے اور رمضان والے کے بعد کام کرے اور قرضہ اتار سکتا ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس صورت میں قرضہ لے سکتا ہے تو قرضہ لے کر روزہ رکھے واجب ہے۔ کوئی اور کام کر کے جو ہلکا سا ہو، جو سخت نہ ہو، روزہ رکھ کر کام وہ کام کرے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ یا روزہ چھوڑنا ممکن ہے، ایک مہینے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے لیے تو کام چھوڑ کر روزہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن اگر ممکن نہ ہو، نہ کوئی دوسرا متبادل کام ہے اس کے پاس، نہ قرض لے سکتا ہے، مثلا اگر لے وہ ادا نہیں کر سکے گا، نہیں لے سکتا قرض، اور کوئی دوسرا کام بھی اس کے پاس، کام چھوڑنا بھی ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے لازم ہے کہ روزہ رکھے، سحری کھا لے، روزہ رکھ لے، لیکن شدید کمزوری کے احساس کے وقت جب دیکھا کہ اب کمزوری آ گئی ہے تو بنا بر احتیاط واجب کام تو کرے گا، ظاہر ہے کام کرنا ضروری ہو، روزہ رکھ کر کام کرے گا۔ یہ جب شدید کمزوری کا احساس ہو، مثلا شدید پیاس کا احساس ہو، تو فقط ضرورت کی مقدار میں کھا لے اور پی لے، باقی کام کرے، ضرورت کے حد تک کھا لے پی لے۔ مثلا پہلے آپ جو ہے ایک روٹی آپ مکمل کھا لیتے تھے، ابھی آپ مثلا ضرورت کتنے، آدھی روٹی، آپ آدھی روٹی کھا کے گزارا کریں اور کام کریں، پانی بھی اتنا زیادہ نہ پیئیں، صرف تشنگی برطرف ہونے کی حد تک پانی پی کے کم پانی پیئیں، ضرورت کی حد تک پیئیں، پھر آپ کام کریں، اور پھر باقی دن، باقی جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، مثلا 12 بجے آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، 1 بجے محسوس، تو اس کے بعد یہ کھا لیا آپ نے، پی لیا ضرورت کی حد تک، باقی امساک واجب ہے، باقی کوئی بھی مبتل روزہ کام نہ کرے اور اپنا کام جاری رکھے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد جو ہے قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو سخت کام کرتے ہیں، کام کرنا ضروری ہے، متبادل کام بھی نہیں ہے، قرضہ بھی نہیں لے سکتا، روزہ رکھ کر کام کرے گا، اور جب شدید جو ہے تشنگی مثلا اور گرسنگی یا مثلا کچھ بھی لگے، کمزوری کا احساس ہو، تو اسی وقت کھائے گا پیے گا ضرورت کی حد تک، روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے، اور امساک واجب ہے کہ ضرورت کی حد تک کھا پی کر باقی تمام مبتلات روزہ کاموں سے پرہیز بھی کرے، اور اپنا جو مزدوری والا کام ہے وہ جاری رکھیں۔ رمضان والے کے بعد قضا واجب ہے کہ روزوں قضا رکھیں، لیکن کفارہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔